الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ نے پہلی آیت میں انسان کی ان تمام دلچسپیوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے انسان اپنی زندگی کے مختلف مرحلوں میں دل لگاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ دنیا کی زندگی صرف چند روزہ زندگی ہے جو ایک دھوکہ دینے والا سامان ہے۔ اللہ نے انسانی زندگی کے مختلف مراحل کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ دیکھو، بچپن ہوتا ہے تو ایک بچے کی سب خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد کھیل کھلونے اور ایسے کھلونے جس سے تفریح ہو اس کے آس پاس اکٹھے ہو جائیں۔ بچپن گزرتا ہے، جوانی آتی ہے، اس میں آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں سب سے زیادہ خوبصورت نظر آؤں، ہر وقت لوگ مجھے ٹیپ ٹاپ میں، بناؤ سنگھار میں دیکھیں، اور بناؤ سنگھار کرنا ایک جوان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں لوگوں میں پرکشش نظر آؤں۔ وزینہ، جب جوانی ختم ہو جاتی ہے اور آدمی کا بڑھاپا آیا تو اللہ نے فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ بڑھاپا آیا تو اب مال اور اولاد کی فکر کہ میرے پیچھے میرا گھر بار بنا رہے، میری اولاد اتنی ہے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور میرا گھر کس طرح سے ہوگا، میرا بینک بیلنس اتنا ہو جائے، بس اس کی فکر رہتی ہے۔ اللہ نے ان چند چیزوں کی طرف اشارہ کر کے یہ اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو، جب ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں انسان قدم رکھتا ہے تو بعض اوقات
پہلی والی چیزوں کو سوچتا ہے کہ میں کن چیزوں کے اندر مبتلا تھا، اور کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے۔ مثال کے طور پر جب بچہ ہوتا ہے، جھنجھنے سے کھیلتا ہے، کھلونوں سے کھیلتا ہے، جب وہ ذرا جوان ہو جائے، آپ اس سے کہیں کہ جھنجھنے سے کھیل لو، چھوٹی چھوٹی گاڑیوں سے کھیل لو، کھلونے سے کھیل لو، وہ کہے گا آپ نے مجھ کو بچہ سمجھا ہے، وہ لینے کو، ہاتھ میں لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی دے گا تو اپنے آپ پر ہنسے گا کہ آپ مجھ کو یہ کیوں دے رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جب قدم رکھا تو سوچ رہا ہے کہ یہ کوئی کھیلنے کی چیز ہے۔ اس کے بعد زیب و زینت میں وقت گزرا، لیکن جب بڑھاپا آیا تو کون ہے جو اپنے آپ کو بڑھاپے کے اندر بہت زیادہ اس بات میں اپنے اوقات کو لگاتا ہے کہ میں بہت اچھا نظر آؤں۔ اس وقت اپنے آپ پر توجہ دینا بھی ایک طرح کا آدمی سمجھتا ہے کہ اپنے اوقات کو ضائع کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ آیا تو پہلا والا مرحلہ بیکار اور فضول اور دھوکے کی چیز لگنے لگا۔ اللہ نے فرمایا بالکل اسی طرح جب آدمی آنکھ بند کر کے اللہ کے دربار میں آئے گا تو سوچے گا میں نے کس مال و دولت اولاد کو بنانے کے لیے آخرت کو تباہ کیا۔ یقیناً دنیا کے ساز و سامان سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ جس طرح ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ ہلکا محسوس ہو رہا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی دنیا کی حیثیت ایسی ہی ہو جائے گی کہ آپ ایک بوڑھے کو کہنے لگیں کہ جھنجھنا لے لو اور اپنی زندگی کے بقیہ ایام ان سے اپنے دل کو بہلا لو، اس کو غصہ آئے گا۔ اسی طرح اگر ایک بوڑھے سے کہا جائے کہ سارے دن کریم پاؤڈر اور اپنے آپ کو زیب و زینت میں اپنے اوقات کو خرچ کرو، اس کو غصہ آئے گا۔ بالکل اسی طرح آخرت میں آدمی اس دنیا کے ساز و سامان کو اسی درجے میں رکھے گا کہ سوائے دھوکے کے اور وقت کو بیکار کرنے کے اس کے اندر کوئی دنیا کے ساز و سامان میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اللہ نے مثال دی کمثل غیث اعجب الکفار، یہ دنیا کے ساز و سامان شروع میں بڑے اچھے لگتے ہیں، کتنے اچھے لگتے ہیں کہ جیسے آپ نے زمین میں محنت کر کے دانہ ڈالا اور پھر اس میں سے نئی نئی کوپل نکلی اور نیا سبزہ نکلا، گھاس نکلی، اور ایک کسان کو امید ہو چلی کہ یہ بڑا اچھا نفع دے گا۔ لیکن ایک وقت آیا، وہ کھیتی بڑھی اور بڑھنے کے بعد اپنی عمر کو پہنچی، کسان نے کاٹا، حتیٰ کہ انسان اور جانور دونوں نے مل کر ثم یکون حطاما، اس کو اپنے ہی ہاتھوں سے چورا چورا کر دیا، یعنی اس کو استعمال کر لیا۔ اب وہی زمین جس پر ہرا سبزہ تھا، کھیتی تھی جو کسی زمانے میں اچھی لگتی تھی، اب وہی بنجر محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا بالکل انسان کی زندگی کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے میں جب قدم رکھ رہا ہے تو پہلے زمانے کے اوقات کو جن لا یعنی چیزوں میں گزارا، اس کو ایسے ہی بنجر محسوس ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ وقت کی اگر قدر نہ کی تو فی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں دردناک عذاب ہونے والا ہے، اور اگر وقت کی قدر کی تو ومغفرۃ من اللہ ورضوان، تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیاوی زندگی، ساری دنیاوی زندگی، چاہے جوانی کا وقت ہو، بڑھاپے کا وقت ہو، بچپن کا وقت ہو، محض دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک مومن کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم،
دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ یہاں سابق کہا، سابق کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جس کو کہا جاتا ہے مسابقہ، جس کو کہا جاتا ہے مقابلہ، کہ فلاں آدمی اللہ کے اتنے قریب ہیں، میں کس طرح سے اللہ کے قریب ہو جاؤں، اس کو کہا جاتا ہے مسابقہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس میں ایک دوسرے کی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، صحت و تندرستی کا بھروسہ نہیں، نیک اعمال میں سستی اور ٹال مٹول نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیماری آ جائے اور وہ بیماری تمہیں کسی لائق نہ چھوڑے، یا موت ہی آ جائے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ بیماری، کمزوری اور لاغر پنے سے پہلے ایسے اعمال کا ذخیرہ کر لو جو جنت تک تمہیں پہنچانے والے ہوں اور جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث یاد آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم مسجد میں سب سے پہلے جانے والے بنو اور مسجد سے سب سے آخر میں نکلنے والے بنو، تو تم اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑنے والے بن جاؤ گے، اور اس جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی عرضها كعرض السماء والارض، کہ اگر زمین اور آسمان کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو زمین اور آسمان کی جو جگہ ہے وہ جنت کی چوڑائی ہوگی، اور جب جنت کی چوڑائی اتنی ہے تو اس کی لمبائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اتنی بڑی جنت تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت بنائی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد اللہ نے ایک مضمون بیان فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ دیکھو یہ حقیقت ہے کہ جنت میں آدمی کے جانے کا سبب یہ نیک اعمال ہیں، ایمان کے ساتھ نیک اعمال یہ جنت میں جانے کے سبب ہیں، لیکن حقیقت میں جنت ملتی ہے اللہ کے فضل سے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو سزا سے چھوٹنا مشکل ہے، لہذا اعمال کرنے کے بعد ان اعمال پر غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی اتنے زمانے سے، میں تکبیر اولیٰ میری نہیں چھوٹی، قرآن اتنا پڑھ لیا۔ اللہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ در حقیقت ملے گی اللہ کے فضل سے۔ معلوم یہ ہوا کہ اعمال کرنے کے بعد اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اعمال اس لائق نہیں، اے اللہ اگر آپ قبول فرما لیں تو یہ آپ کا فضل اور آپ کا احسان ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ رب العزت والجلال بڑے فضل والے ہیں، مانگو گے تو ضرور ملے گا، اور اللہ تو بغیر مانگے بھی عطا کرتے رہتے ہیں۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اعمال پر بھروسہ مت کرنا جنت کے حصول اور جنت میں جانے کے لیے، بلکہ اللہ کے فضل کو برابر مانگتے رہنا۔ اللہ نے آج کی پہلی آیت میں انسان کی زندگی میں جن دلچسپیوں کا عادی رہتا ہے انسان، اس کمزوری کو اللہ نے بیان فرمایا اور علاج بھی بیان فرمایا کہ دیکھو دھوکے کی چیزوں سے دل نہ لگانا، بلکہ پائیدار رہنے والی چیز، ہمیشہ رہنے والی چیزوں سے دل لگاؤ گے تو یہی چیز کامیاب تمہیں کرنے والی ہے اللہ کے دربار میں۔ اس مضمون کو ان دو آیتوں میں بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد
خوب سمجھ لو کہ اس دنیا والی زندگی کی حقیقت بس یہ ہے کہ وہ نام ہے کھیل کود کا، یعنی بچپن میں کھیل کود، ظاہری سجاوٹ کا، جوانی میں سجنے سنورنے کی فکر، بڑھاپا آیا تو تمہارے ایک دوسرے پر فخر جتانے کا کہ میری اتنی اولاد ہیں، اتنا بیلنس ہے، اتنی مال و دولت ہے، اس پر خواہ فخر جتا رہے ہیں، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے کا، یہ نام ہے دنیا کی حقیقت کا۔ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش جس سے اگنے والی چیزیں کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، پھر وہ اپنا زور دکھاتی ہیں، پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ کسان کی کھیتی پیلی پڑ گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی۔ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، اور آخرت میں تو ایک سخت عذاب ہے، ایک چیز دوسری چیز اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے۔ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، اور دوسرے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا والی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے لوگو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے۔ یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ رب العزت والجلال بہت بڑے فضل والے ہیں، اللہ بڑا فضل والا ہے۔ سبحان اللہ۔